ابن رجب لکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک عابد زاہد بزرگ تھا۔ اس کا مال ختم ہو گیا، شدید بھوک کے باعث ہلاکت کے قریب ہو گیا۔ مکہ کی کسی گلی میں گھومتے ہوئے اسے ایک قیمتی و نفیس ہار ملا۔ اسے آستین میں دبا کر حرم پہنچا، دیکھا کہ ایک شخص ہار کی گمشدگی کا اعلان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اگر صحیح اس ہار کے بارے میں بتا دیا تو وہ ہار اسے دے دے گا اور گزارش کرے گا کہ میری بھی مدد کیجیے۔ لیکن اس نے ہار لیا اور موڑے بغیر چلتا بنا، ایک تھیلا بھی مجھے نہ دیا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ، یہ میں نے تیری خاطر چھوڑ دیا ہے، تو ہی اس کا نعم البدل عنایت کر۔ پھر وہ ساحل کی طرف گیا اور ایک کشتی میں بیٹھ گیا کہ اچانک تیز و تند ہوا چلی جس سے کشتی پھٹ گئی۔ یہ شخص ایک لکڑی کے تختے پر بیٹھا رہا۔ موجیں دائیں بائیں دھکیلتی ہوئی ایک جزیرے پر لے گئیں۔ وہاں اترا تو ایک مسجد دیکھی جہاں چند لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے بھی نماز پڑھی، پھر قرآن کے کچھ اوراق پائے تو تلاوت کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا تم قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں اس نے مجھے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کہا۔ اجرت پر بات طے ہو گئی۔ پھر میں نے لکھا تو بولے میرے بچوں کو بھی لکھنا سکھا دو۔ چنانچہ اجرت پر میں نے انہیں لکھنا بھی سکھانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے ایک صالح آدمی جس کی وفات ہو گئی ہے، ان کی ایک بیٹی ہے، کیا تم اس سے شادی کر سکتے ہو؟ میں نے کہا حرج نہیں۔ پھر میں نے اس سے شادی کر لی۔ جب اس کے پاس گیا تو وہی ہار اس کی گردن میں تھا۔ میں نے پوچھا اس ہار کا کیا قصہ ہے؟ تب اس نے بتایا کہ اس کے باپ سے یہ ہار مکہ میں کھو گیا تھا، ایک آدمی کو ملا تھا جسے اس نے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کا باپ سجدے میں دعا کرتا تھا کہ اس کی بیٹی کو بھی ایسا ہی شوہر ملے۔ کہا وہ آدمی تو میں ہی ہوں، یعنی وہ ہار اسے حلال طریقے سے مل گیا کیونکہ اس نے اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نعم البدل عطا کیا کیونکہ اللہ پاک ہے، پسندیدہ چیز ہی پسند کرتا ہے۔